آج بھی ہم محفلوں میں، کوئی دوستوں کی محفلوں میں جب ہم قرب قیامت کا ذکر کرتے ہیں یا آنے والے حالات کے حوالے سے اویئرنیس کا ذکر کرتے ہیں، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے کوئی خوشی کی محفل ہو، چاہے کوئی غمی کی محفل ہو، چاہے کسی بچے کی پیدائش، کچھ بھی ہے، کرونا کا ذکر ضرور آئے گا اس محفل میں. اس کو اتنی بڑی حقیقت بنا لیا گیا ہے، وہ حقیقت ہوگی لیکن اس کو بہت بڑا بنایا گیا اور وہ موضوع بحث بن گیا ہر نشست کا. کیا وجہ ہے کہ یہ جو گفتگو آج ہم کر رہے ہیں، لوگ اس پر بات کرنا یا خلاف شان سمجھتے ہیں؟ ایون ہم پڑھے لکھے طبقے میں بھی بات کریں جو کہ بہت زیادہ دیندار نہیں بھی ہے، لیکن وہ اس چیز کو بالکل اس کے بارے میں وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس جو ہو رہا ہے یہ ایسے ہی ہونا تھا، اور آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں یار یہ ذرا پرانی باتیں لگتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ لوگوں کی دین سے بیزاری ہے، لا علمیت ہے، ان اویئرنیس ہے، کیا ہے؟ تو اس کے 2-3 پہلو ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ ہم اس وقت کارپوریٹ ورلڈ میں جی رہے ہیں. کارپوریٹ ورلڈ اس نظریے کو، اس بات کو، اس شخصیت کو، اس کتاب کو، اس قدر کو پروموٹ کرتا ہے جو کارپوریٹ سیکٹر کو فائدہ دے سکے. آپ نے سازشی وائرس کا نام لیا، میں اس کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ جیسے ہی میرے منہ سے نام نکلے گا آپ کے پروگرام پہ اسٹرائک آ جائے گی. آپ کا پروگرام پبلک کو دیکھنے سے میں سازشی وائرس میں اسے کہہ رہا ہوں. اب اس سازشی وائرس کی جو بات ہے اس کے پیچھے پوری کارپوریٹ انڈسٹری ہے، اس کے پیچھے کتنا بڑا بزنس ہوا ہے، اس کے پیچھے چند ملٹی نیشنل کمپنیاں جو تھیں. دیکھیں کیا وجہ ہے کہ 30 کے قریب امریکی کھرب پتیوں کی آمدنی میں 30% اضافہ ہو گیا ایک سال میں. 27 اسرائیلی سرمایہ کار جو تھے وہ اپنی آمدنی کو 30 سے 50% تک ایک سال میں بڑھا گئے، جبکہ پوری دنیا 50% ڈاؤن ہو گئی. اس کے پیچھے کچھ عناصر تھے. ابھی جو ویکسین آئی ہے پاکستان میں، اس کے بارے میں بھی جو چل رہا ہے کہ 1 ارب اور کتنے روپے کی اس کے پیچھے جو چیز چل رہی ہے، فراڈ کہہ لیں یا فائنینشیل ایمبیزلمنٹ کہہ لیں، وہ سارے کارپوریٹ سیکٹرز میں انوالو ہے. تو جس چیز میں کارپوریٹ سیکٹر انوالو ہوگا اس چیز کو ہر مختلف اینگل سے پروموٹ کیا جائے گا، اسے ٹاک آف دا ٹاؤن بنایا جائے گا، خواہ اس کے بارے میں نیگیٹو بات کی جائے یا پازیٹو بات کی جائے، مگر وہ پبلک ٹاک بن جائے گا. اس ہمارے موضوع کا تعلق کارپوریٹ ورلڈ سے نہیں ہے. یہ ہے نمبر 1. نمبر 2 بات ہے عقائد اور نظریات کی. یہ تو بلکہ یہ تو ہماری گفتگو کارپوریٹ ورلڈ کے خلاف ہے. جی کارپوریٹ ورلڈ کے خلاف ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو اسپانسر نہیں ملے گی کسی بھی قسم کے. اگر آپ چاہیں بھی تو لینے، اگر آپ لینے بھی چاہیں تو نہیں ملیں گے نا، کیونکہ ہم ان کے خلاف جو ہیں کارپوریٹ ورلڈ کے. اور کارپوریٹ ورلڈ کے خلاف وہ اسے گاڈ کے برابر رکھتے ہیں نا اپنے کارپوریٹ سیکٹر کو، تو آپ ان کے خلاف بول رہے ہیں، وہ آپ کو پسند نہیں کریں گے. یہ ہے ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم اس پہ بات کیوں نہیں کر رہے. دیکھیں جو ذہن سازی ہے، خواہ وہ تعلیمی اداروں کے ذریعے کی جائے، خواہ وہ میڈیا کے ذریعے کی جائے، وہ بہت اہم ہے. ریسنٹلی میرے ایک پروگرام کے نیچے یوٹیوب پہ لوگوں نے کچھ اس طرح کے کمنٹس دیے ہوئے تھے کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ اسرائیل بنے گا، دجال آئے گا، تو تم جیسے کافر لوگ اسے روکنے والے کون ہوتے ہو؟ تم رسول اللہ کی بات کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہو. اندازہ کریں. میں نے اسے کہا کہ یہ تو نہیں لکھا کہ میرے دور میں آئے گا یا مجھے اس کی ریزسٹنس نہیں کرنی، لیکن لوگوں کا ذہن یہ بنا دیا گیا بالکل ویسے ہی جیسے زائنز نے کروسیڈرز کا ذہن بنایا کہ اینٹی کرائسٹ آ رہا، کہ وہ کسی اور کے لیے آنا ہے، مگر انہوں نے کہا کہ وہ آنا ہے تمہارے فائدے کے لیے ہے. انہوں نے عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، جو در حقیقت ان کا وہ اٹ کتے کا ویر نہیں جو کہتے، وہ والا تھا ان کا معاملہ. ذہن سازی اس طریقے سے کی گئی. اب ہمارے لوگوں کی ذہن سازی اس طریقے کی گئی، اور وہ ذہن سازی ہو چکی ہے. اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے. آپ گھروں میں کیا چیزیں دے رہے ہیں اور کیا چیزیں بچوں کو سکھا رہے ہیں، اور آپ کی گفتگو کس طرز کی ہے. آپ لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں. آپ اسکول جانے کے لیے اٹھاتے ہیں کہ نماز کے لیے اٹھاتے ہیں؟ آپ رات کو جلدی سونے کا کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صبح اسکول جانا ہے کہ صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے، کپڑے تیار ہونے ہیں، نہانا ہے، منہ دھونا ہے یا وضو کرنا ہے. آپ کی ٹاکس جو ہیں وہ ایک خاص طرح کا ماحول بناتی ہیں. اس ماحول میں دین 0.0001% بھی نہیں رہا. جب دین ہی نہیں رہا تو پھر دین سے متعلقہ چیزیں بیچ میں سے کہاں سے آئیں گی. اس کے بعد ہم نے الہاد کے بارے میں بھی تھوڑا سا بھی ٹچ دیا. الہاد کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث کو ان بدبختوں نے کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی. یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اس کے اوپر وہ بات کرتا ہے جو اس کا اہل نہیں ہے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کسی بھی آدمی کو ایک مائک اور کیمرہ دے کے اسے آپ پوری دنیا کا دانشور بنا دیتے ہیں پکڑ کے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جانچنے کا احادیث کی جو کسوٹی ہے، جو اصول حدیث ہیں، جب وہ میں جانتا نہیں تو اس بارے میں رائے دینے کا میرا حق کیا ہے؟ اگر میں آپ کا ہارٹ سرجری نہیں کر سکتا کیونکہ میں ہارٹ سرجن نہیں ہوں، تو میں احادیث رسول کے بارے میں بات کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ ہم نے ان چیزوں کو سب سے سستا سمجھ لیا. ایک اور بہت بڑی غلطی یہ ہوئی، اور اس بات پہ بھی آپ کو لوگوں نے ناراض ہونا ہے، مگر آپ مجھے بلا بیٹھے تو مجھے سننا پڑے گا آپ کو، ظاہر ہے. اہل الرائے جو ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ہم لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ صاحب الرائے یا اہل الرائے کون ہیں. جس آدمی نے انجینئرنگ کر لی، جو آدمی MBBS کا ڈاکٹر بن گیا، جو آدمی CA چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا، جو آدمی بینک آفیسر بن گیا، ہم نے یہ سمجھا کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے اور اس کی رائے بڑی اہم ہے.
سوال یہ ہے کہ کیا اس کی رائے ان معاملات میں اہم ہے؟ میں خود ایسے بے شمار میٹنگز میں بیٹھ چکا ہوں جہاں پر ایک فزیشین صاحب بیٹھ کے وہ اسلام کے بارے میں لیکچر دے رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں پڑھے لکھے آدمی ہیں نا یار. بھائی وہ پڑھا لکھا آدمی کس بارے میں ہے؟ آپ لوگوں نے رول ماڈلز کن کو بنا لیا, کس معاملے میں بنا لیا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں کس طریقے سے ہمارے پر ضرب لگائی گئی ہے؟ تو یہ ساری ضربیں اس طریقے سے لگائی گئیں کہ ہم نے ان چیزوں کو بھلا دیا. اب اگر کوئی بچہ گھر میں بات کرتا ہے نا میرے سے مراد ہے ہمارے, تو ہمیں چونکہ اس کا جواب نہیں آتا, اور میں خود پڑھ کے اس کا جواب دینے میں اپنے اندر سکت نہیں پاتا, اور کسی عالم سے پوچھنے میں اپنی حد تک سمجھتا ہوں کہ میں عارف صدیقی اب جا کے پوچھوں کہ ڈاکٹر حماد صاحب اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, تو میں تو چھوٹا پڑ جاؤں گا. تو میں بچے کو یا تو الٹا سیدھا جواب دیتا ہوں اور یا کہ یار ایمی گلاں ہی ہے نا یار. اب جب میں نے گھر سے سبق دینا شروع کیا, وہی مزاج بن گیا, پھر وہی مزاج آگے بن جائے گا. اس کے بعد جب میں مساجد میں جاتا ہوں تو مساجد میں امام موجود ہیں, عالم موجود نہیں ہے. اب امام صاحب نماز پڑھا سکتے ہیں, نماز سے متعلقہ باتیں بتائیں گے, وضو کے بتائیں گے, وہ عالم نہیں ہے. اب میں انہیں عالم سمجھ کے سوال کرتا ہوں, جب وہ بھی بات کا جواب نہیں دیتے تو میری غلط فہمی کہ میں نے امام کو عالم سمجھ لیا تھا, ان کا مقام میرے دل میں گرا دیتا ہے. صاحب الرائے یا عالم کی پھر ڈیفینیشن کیا کریں گے سر؟ یہ تو آپ دونوں مل کے بتائیں گے, میں نے تو سوال آپ کے سامنے رکھا ہے, یہ فیلڈ تو آپ لوگوں کی ہے نا. یہ تو اسکیپٹسزم ہو گیا نا ڈاکٹر صاحب. یہ تو پھر امام بھی فارغ ہوئے اور باقی لوگ بھی, تو ہم کیا, ہمارے پاس ہر چیز کی ماسٹری ہے نا. میں کراٹے کا ایکسپرٹ ہوں مثال کے طور پہ, آپ دونوں کی رائے کراٹے کے بارے میں, صاحب الرائے ہونا کراٹے کے بارے میں, ہماری اس میٹنگ میں کون آدمی ہے جس کی رائے کو آتھینٹک سمجھنا چاہیے؟ میری رائے کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ اس بارے میں میں ایکسپرٹ ہوں. ایک چیز کی آپ ایکسپرٹ ہیں, آپ شیخ الحدیث ہیں, آپ شیخ القرآن ہیں, فلانے ہیں, تو جو آدمی جس چیز کا ایکسپرٹ ہے ہمیں اس کی رائے کو لینا چاہیے.